ماہر نفسیات کے مطابق ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اداس ہیں، آپ کا دل روزمرہ کے کاموں میں نہیں لگتا، خود کو مایوس، بے چینی، گھبراہٹ، بے بسی کا شکار محسوس کرتے ہیں، تو غالب امکان یہی ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن کی دیگر علامات میں بھوک نہ لگنا، ٹھیک سے نیند نہ آنا، وزن میں کمی ہونا، فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کرنا، توجہ اور یادداشت کا درست نہ رہنا وغیرہ شامل ہے۔ ڈپریشن اگر زیادہ مدت تک رہے تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ مرد اور خواتین دونوں ہی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تاہم خواتین میں ذہنی تناؤ عام دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ NIMH کے ماہرین کا کہنا ہے، ڈپریشن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ مخصوص بائیولوجیکل، ہارمونل اور سماجی پہلو ہوتے ہیں جو خواتین کے لیے منفرد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین میں خاص طور پر حمل کے دوران اور زچگی کے بعد ہارمونز کی تبدیلی کا عمل زیادہ تیزی سے جاری رہتا ہے۔ ایک ماں بننے والی عورت اس قسم کے ڈپریشن سے گزرتی ہے جس سے مردوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر ماؤں کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ ماؤں میں یہ ڈپریشن خطرناک حد تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات خود انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ یاسیت کا شکار ہے یا پھر اندرونی بے چینی کے سبب ذہنی خلفشار میں مبتلا ہے۔ ڈپریشن یاسیت افسردگی کو کہتے ہیں، جبکہ انزائٹی میں تشویش یا فکر مندی لاحق ہوتی ہے۔ دوا کے بغیر بھی انزائٹی سے محفوظ رہنے کے کئی طریقے موجود ہیں، جن میں تناؤ کو کم کرنا، ورزش، سانس لینے کی مختلف مشقیں اور یوگا کرنا شامل ہیں۔ تھراپی اور ماہر نفسیات سے مشورہ لینا بھی ایک اثر انگیز طریقہ ہے، خاص طور پر کاگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، جب میں گفتگو کے ذریعے سوچ و خیالات کا زاویہ اور انداز تبدیل کیا جاتا ہے۔ دور جدید میں چونکہ ہر چیز کی ایپ موجود ہے، لہذا ڈپریشن سے دور رکھنے والی بھی کئی ایپس آپ کو موبائل پر مل جائیں گی۔ میڈیکل سائنس میں ڈپریشن یا انزائٹی سے چھٹکارا پانے کے لیے ورچوئل ریالٹی پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ڈپریشن دور کرنے کی مشقیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق ہفتے میں 3 مرتبہ ورزش کرنے سے ڈپریشن کے عارضے میں 16% تک کمی آ جاتی ہے، جبکہ ہفتہ وار ہر اضافی جسمانی ورزش اس بیماری کے امکانات میں مزید کمی کا باعث بنتی ہے۔ ڈپریشن ہونے کی صورت میں فرش پر سیدھے بیٹھ جائیں اور اپنی ٹانگیں کراس کر لیں، یا پھر کسی کرسی پر بنا ٹیک لگائے سیدھے بیٹھ جائیں اور آپ کے پاؤں فرش پر ٹکے ہوں۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے خیالات پر توجہ دیں، سانس کو روانی سے آنے جانے دیں۔ دھیان بھٹکنے لگے تو واپس انہی خیالات پر واپس آئیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے ذہن میں موجود تھے۔ آہستہ آہستہ اپنے دماغ سے خیالات کو جامد کرنے کی کوشش کریں۔ یہی عمل ہر روز 10 منٹ کے لیے کریں۔ تاہم اگر ڈپریشن اتنا شدید ہو جس سے آپ کے روزمرہ معمولات متاثر ہو جائیں تو اس کی درست تشخیص کے لیے آپ کو جنرل فزیشین، ماہر نفسیاتی امراض، سائیکالوجسٹ، سائیکٹرسٹ، تھراپسٹ کی مدد لینی چاہیے۔ سائیکالوجسٹ عام طور پر سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ، سائیکالوجیکل سیشن سے علاج کرتا ہے، جبکہ سائیکٹرسٹ کچھ مخصوص ٹیسٹ کروانے کے بعد دوائی تشخیص کرتا ہے۔